اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی بہت ہی ایک علمی بات میں بیان کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں اس کا کریڈٹ صرف اور صرف ایک شخص کو دیتا ہوں جس نے میرے اندر بھی یہ خیال پیدا کیا کہ یہ باتیں جو ہم لوگ اس کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں یہ لانی چاہیے، یہ نیٹ پہ لانی چاہیے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ میں کس پر لے کے آؤں، ایک نیا ویڈیو اپنا بناتا یا اپنا نیا چینل بناتا جس پہ علم کلام پر بات کرتا، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ کچھ کریں گے۔ لیکن میں صرف ایک شخص کا گرویدہ ہوں جس نے یہ تحریک پیدا کی، یہ لوگوں کو پھر بتایا کہ علم کلام پڑھنا ضروری ہے، وہ زاہد مغل صاحب ہیں۔ ایسے شخص کا اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں بھی اختلاف ہے کوئی بات نہیں ہے، ایسا شخص بہت اسلام کے لیے، میں کہتا ہوں زاہد مغل صاحب اس وقت جو ہیں وہ ایک مینارہ ہیں، وہ نور کا مینار۔ نور کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صفت ہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کو وہ چیز دکھا رہے ہیں جو ہمیں بہت پہلے دیکھنی چاہیے تھی۔ انہوں نے دوبارہ وہ مسائل زندہ کیے جو کیا کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی کاہلی کی وجہ سے بند کر دیے۔ آج آپ دیکھیں، ایک سوال کریں، کسی بھی آپ مدرسہ میں جائیں اور سوال کریں، وہ آپ کو غصہ کرے گا علم کلام پر، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں مسئلہ ہے؟ لہٰذا میں زاہد مغل صاحب کا بہت بڑا فین ہوں۔ ایک مسئلے پھر میں آ رہا ہوں اپنے، دیکھیے سلسلہ خیر آبادی کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، اور وہ کیونکہ باری تعالیٰ کو ظلم و کذب پر قادر نہیں مانتے، بالخصوص کذب کا مسئلہ بہت زیادہ چلا ہے، تو ان کی ایک دلیل ہے یا استدلال ہے کہ ایک صاحب تھے ابو موسیٰ مردار، اور بعض لوگ مزدار بھی بولتے ہیں، یہ دونوں چلتا ہے ان کے نام کے ساتھ، لیکن ہم نے مردار کو، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ مردار ہی کا لفظ ٹھیک ہے، حالانکہ عربی کا لفظ نہیں ہے، تو ابو موسیٰ مردار، بعض لوگ مزدار بھی بولتے ہیں، جو تھے، اور ان کا انتقال 841 میں ہوا ہے CE۔ تو یہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ ظلم و کذب پر قادر ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ کے بڑے اکابرین وہ ابو موسیٰ مردار سے یا مزدار سے برات ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا محقق شریف رحمہ اللہ اور مجدد الثانی، یعنی کہ ریفارمر آف دی سیکنڈ ملینیم، سیدنا مجدد الثانی نے بھی ابو موسیٰ کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس پر ہم بڑی بحث کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے کہ سیدنا اور امامنا مجدد الثانی رحمہ اللہ کا کیا نظریہ تھا، اور اس کو غلط سمجھ کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں بہرحال۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ابو موسیٰ مزدار سے کیوں برات، کہ خاص اس شخص سے کیوں برات، کیوں اس کو غلط کہا گیا؟ دیکھیے معتزلہ میں صرف ابو موسیٰ مردار یا مزدار ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ ظلم کذب پر قادر ہے، بلکہ ظلم کذب اور صفا پر اور بھی لوگ قادر مانتے تھے، اور بھی معتزلہ۔ ٹھیک ہے، جمہور علماء معتزلہ نے اپنے ہر اس امام کو مسترد کر دیا جس نے نظام سے ہٹ کر اس مسئلے پہ کوئی موقع اختیار کیا، لیکن بہرحال ان میں بھی تھے۔ لیکن معتزلہ جو تھے انہوں نے نظام کا سے اس بارے میں اختلاف نہیں کیا کہ باری تعالیٰ ظلم کی صفح پر قادر ہے، اس پہ اختلاف نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک بڑی تعداد جو جمہور معتزلہ سے ہٹ کر تھی، ایک ائمہ جو ان کے تھے، بڑی تعداد تو نہیں تھی، تو وہ اختلاف کرتے تھے مگر مسترد ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک یہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ابو موسیٰ جو تھا نا، وہ ایک واحد شخص تھا جس کا ایک ایڈیشنل قول بھی تھا جو کہ اور کسی ایسے معتزلی امام کے پاس نہیں ملے گا، جو یہ خاص طور پر کہتا تھا، آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو ابو موسیٰ کو سمجھا نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ اگر خدا ظلم و کذب کرے تو اسے خدائے ظالم و خدائے کاذب کہا جائے گا، یعنی کہ وہ جس طرح عادل باری تعالیٰ کا اسم ہے اور صادق باری تعالیٰ کا اسم ہے، تو اسی طرح اگر وہ ظلم و کذب کرے گا تو اسے ظالم اور کاذب خدا مانا جائے گا، یہ کہا ابو موسیٰ نے۔ اور یہ بڑا خطرناک قول ہے، یہ کسی معتزلی نے نہیں کہا، یہ ایڈیشنل بات۔ اس وجہ سے اس سے لوگ جو تھے اور اس سے
کیا کہتے ہیں مسترد کرتے رہے کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا. اب کیا ہے دیکھیے یہاں پر جو ابو موسیٰ کی غلطی ہے یا غلط ہیں ان کو میں کم از کم کچھ دلائل دیتا ہوں. کہ کسی فعل پر قادر ہونے سے اس فعل کے مصدر سے مشتق اسم الفاعل کا باری تعالیٰ پر صادق ہونا لازم نہیں آتا. پہلا پوائنٹ ہے. اسی طرح اگر باری تعالیٰ کسی فعل کا ایقاع کرے تو اس فعل کے مصدر یعنی انفینیٹیو سے مشتق یعنی ڈیرائیوڈ جو اسم الفاعل ہو یعنی کہ پریزنٹ پارٹیسپل یا آپ اسے ایکٹیو پارٹیسپل کہنا زیادہ بہتر ہے. ہاں ایکٹیو پارٹیسپل اور اسے آپ ناؤن آف ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یعنی اس کا ذات باری پر صادق ہونا لازم نہیں آتا. یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ ایکٹیو پارٹیسپل کا پریڈیکیٹ ہونا لازم نہیں آتا باری تعالیٰ کی ذات یعنی ایسنس پر. اچھا تیسری دلیل یہ ہے کہ یہ تو دو دلائل ہو گئے. اب تیسری دلیل یہ ہے کہ اسماء الباری جو ہیں توقیفی ہیں فعل سے نہیں ڈرائیو ہوتے. تو اگر بالفرض باری تعالیٰ بالفرض محال ظاہر محال بالغیر ظلم میں کذب کرے تو ہم باری تعالیٰ کو ظالم و کاذب نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے لیے جو باتیں ہیں وہ نہیں پائی جا رہی. اور یہ بات بھی کہ مقدور اسم الفاعل کے پریڈیکیٹ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی کسی فعل کا مقدور ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ اس فعل کے مصدر سے مشتق اسم الفاعل کا باری تعالیٰ کی ذات پر پریڈیکیٹ ہونا بھی مقدور ہو یعنی محمول ہونا. یہ سب باتیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ابو موسیٰ کے فعل سے یہ کہہ دینا کہ ابو موسیٰ سے اہل سنہ اختلاف رکھتے تھے قدرہ میں، یہ ایسی بات نہیں ہے. آخری بات وہ یہ کہ صفا کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا ابو موسیٰ نے. حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اگر باری تعالیٰ صفا کا فعل کرے گا تو پھر اس کو صفی بھی کہا جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں اس نے کہا. یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی. یہاں پر وہ خاموش کیوں ہے، ساکت کیوں ہے، کیوں اس نے بیان نہیں دیا. بہرحال اور بھی ہم ابو موسیٰ پہ اعتراضات کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. ابو موسیٰ ہماری سمجھ میں اتنی بات آتی ہے کہ کیونکہ ابو موسیٰ نے یہ کیوں کہا. ابو موسیٰ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ بھی یاد ہے کہ ظاہر معتزلہ مانا جاتا ہے مگر سیدنا عثمان کا بڑا مخالف تھا. تو ایسے شخص کے سے اس طرح کی فضول باتیں ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخالف ہوگا اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل جائے گی. کبھی وہ منی گاڈ کا کہہ دے گا، کبھی کچھ کہہ دے گا، کبھی کچھ کہہ دے گا. وہ کبھی اہل سنہ کے کیا اہل العقل کے بھی مطلب معقولیات میں بھی غلطی کرے گا. وہ یہ رکھ لیں تمام عقلاء ایک طرف ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں ایک طرف ہو جائے گا. کیوں؟ وجہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سزا ہے حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرنے والے پر. اور ہماری تحقیق ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے سے بھی اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزا کیا ملتی ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کو ہمارا اندازہ ہے، ہمارا دیکھا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا علم محدود ہو جاتا ہے، اس کی عقل محدود ہو جاتی ہے. وہ علم اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ علمی باتیں کرتے کرتے بھی غلطی کر جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ علمی باتیں کرنے میں ان میں کر ہی نہیں پاتے، بعض دفعہ غلط استدلال کرتے ہیں. چنانچہ میں نے حبیب الرحمن کاندھلوی صاحب کا دیکھا کہ وہ یہ دلیل کر رہے ہیں کہ اگر ایصال ثواب ممکن ہے تو ایصال عذاب بھی ممکن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں اگر ایصال ثواب ہوتا ہے تو ایصال عذاب بھی ہو. یہ سراسر غلط ہے. کیوں؟ ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عقیدت نہیں تھی جو ایک اہل سنہ کو ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے ان کی استدلال میں غلطی آ گئی اور وہ غلط دماغوں نے، تو یہ سزا ملتی ہے اسی دنیا میں. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. والسلام تمت.